بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ دن میں 366 مرتبہ ہماری طرف دیکھتا ہے، اور جب آخری مرتبہ دیکھے گا تو وہ ہمارے سامنے کیسے ظاہر ہوگا، اور جب تمام انسانوں، جنات اور فرشتوں کی جان لینے کے بعد عزرائیل علیہ السلام خود کیسے اپنی جان لیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے رعبدار فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ معلومات دینے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے، اور آپ یہ بھی جان پاؤ گے کہ ہر پیغمبر کے پاس جب حضرت عزرائیل علیہ السلام جاتے ہیں تو تب ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تمام فرشتوں میں حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جن سے ہر انسان کی ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور ہم زندگی کی دوڑ دھوپ میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حضرت عزرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور تب وہ ہماری روح کو ہمارے جسم سے علیحدہ کر دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تمام جانداروں کی روح لینے کی ڈیوٹی دی تو حضرت عزرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب وہ انسانوں کی جان لیں گے تو انسان ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات، بیماریوں، وباؤں اور تباہیوں کو لا کھڑا کر دوں گا کہ جب تم کسی انسان کی جان لوگے تو تب وہ تم سے شکوہ نہیں کرے گا۔ معراج کی رات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہیں آئی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ سے یہیں موجود ہیں؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہیں موجود ہوں اور قیامت تک یہیں کھڑا رہوں گا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہیں کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی جان کیسے قبض میں کرتے ہیں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو وہ ان میں سے 40 فرشتوں کو اس شخص کے پاس بھیج دیتا ہے۔ پھر وہ فرشتے سب سے پہلے اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں میں اس کی رگوں کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس انسان کی روح کو پیروں کے انگوٹھے سے لے کر اس کی کوہنیوں تک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس شخص کے جسم کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور 1 گھنٹے بعد اس کی روح کو اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر الوداع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ نیکی کیے ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے ان کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، مگر جو خطا کار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف سے ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی موت کا وقت آ چکا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے ہر انسان کے لیے رزق زمین پر اتارا جاتا ہے، اور دوسرے دروازے میں اس کے عمل داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس درخت کے ہر پتے پر انسانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتا زرد ہو کر اس شخص کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے، اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔
معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ایک بار پھر حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر عرض کیا، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت ہی پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضاؤں خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام باقی پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی، پھر دوزخ دکھا کر جنت میں لے آئے اور بہت دیر تک وہاں کے منظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانوناً خدا بندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے اور ان کی گفتگو کے دوران وہاں ایک اور شخص بھی موجود ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتہ ہیں۔ وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے ابھی میری روح نکالنے آ جائیں گے۔ آپ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ آدمی 7 سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا
تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی، لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ میری طرح آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال آتا ہوگا، تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت عزرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے، یعنی اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت عزرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تب صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔